السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 81. کچھ ہی دیر بعد برکت ایک ملازم سے اٹھوا کر عمدہ قسم کی شربت کی بوتل، برف، گلاس اور جگ اندر لے آیا. میں دوپہر کے کھانے سے بھی اس روز محروم رہ گیا تھا، مگر دن ایسے آ لگے تھے کہ بھوک کے بجائے پیاس آدمی کو نڈھال کر دیتی تھی. میں کئی گلاس بھر بھر کر پی گیا. پیاس جان کا آزار بن گئی تھی. ملازم برتن اٹھا کر واپس گیا تو برکت بولا، چودھری صاحب، وہ نذیر بیگم آ گئی ہے مجرے کے لیے. میں نے انہیں اندر بٹھا دیا ہے. اوئے، وہ آ گئی؟ یہ تو بہت اچھا ہوا. خان، آپ کے موج میلے کا بندوبست ہو گیا ہے. میرے کچھ مہمان آئے ہیں سرگودا سے. ان کے لیے میں نے نذیر بیگم کو بلوایا تھا. اس کا گانا سن کر آپ خوش ہو جائیں گے. دل پر اتنا سارا بوجھ اڑے لو صاحب تو کوئی بھی شے اچھی نہیں لگتی. بہرحال آپ ساتھ ہوں گے تو میں بھی 2 گھڑی بیٹھ لوں گا. ارے اتنا دل چھوٹا نہ کریں. مجھے تو یہ سب کچھ عجیب سا لگتا ہے. اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہے کہ یہ پیچ آ پڑا؟ ہو سکتا ہے قدرت آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہو، ورنہ وہ بھنڈاری اس پیچ میں کبھی نہ پھنستا. ہاں، ممکن ہے یہی بات ہو. بڑے بڑے لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے چوڑے مقرر کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی خدا کو کوئی ایسا ہی کام لینا منظور ہو. ایسا نہ کہیں ہاشم صاحب، آپ تو ہمت ہارنے والے آدمی نہیں. یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. بہرحال نذیر بیگم کا اس وقت آنا نیک فال ہے. آپ کو دیکھ کر وہ یہی سمجھے گی کہ کسی سرحدی خان کے سامنے کھڑی ہے. ڈلو صاحب نے میری پگڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے اپنا حلیہ بار بار بدلنا پڑتا ہے جناب، ورنہ وہ مجھے پہچان کر کسی بھی جگہ پکڑ کر خراب کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. بہرحال آپ آرام کریں، میں کوئی 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا. آپ کا امرتسر جانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے. انہیں اسی شام میری خاطر شہر جانا تھا. وہ میرے معاملات کو ہمیشہ بہت ہی اہمیت دیتے آ رہے تھے، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے. مگر میرے لیے جو مجرا وہ تجویز کر گئے تھے اس کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی. میں سمجھا شاید وہ مجھے اس رخ سے آزمانا چاہتے ہیں. جس قسم کی زندگی میں بسر کر رہا تھا وہ ایسی تھی کہ اس میں میانہ روی اختیار ہی نہیں کی جا سکتی تھی. وہ آدمی جسے ہر گھڑی کسی انگلی بھر لمبی گولی میں پیرو جانے کا خطرہ لاحق ہو، بڑی برق رفتار زندگی گزارتا ہے. اسے اپنے ہر محفوظ و معمول لمحے کو مسرتوں سے بھر لینے کا جنون ہوتا ہے. شراب اور عورت میں اسے بے انتہا کشش محسوس ہوتی ہے. وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ڈلو صاحب کے پیچھے برکت بھی باہر نکل گیا تھا. میں اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسا. تپتے موسم نے مومنوں کے لیے پانی میں بے انتہا کشش پیدا کر دی تھی. میں کتنی دیر تک نل کے نیچے بیٹھا اپنا سر ٹھنڈا کرتا رہا کہ اس میں سارے جہاں کی گرمی اور گرد و غبار جمع ہو چکا تھا. جب میں نہا کر باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے ایک اونچی لمبی شہتوت کی ٹہنی جیسی لچکتی مٹیار کھڑی تھی. وہ سیاہ رنگ کا لاچا اور اسی رنگ کی لیڈی ہیملٹن کی قمیص پہنے تھی، اور اس کا دوپٹہ بھی کالی آنکھ ایسا تھا جس کے نیچے جنگلوں کی سائیں سائیں کرتی رات کے سے لمبے لمبے سیاہ بال یوں کھلے تھے کہ اس کے کندھوں پر بدلی کی طرح چھا گئے تھے. اس کا گورا چٹا دمکتا رنگ، اس کی شربتی آنکھیں، تلوار کے گھاؤ جیسے دہن اور لمبی گردن مجھے مبہوت کر گئی تھی. وہ اچانک ہی میرے سامنے آ گئی، جیسے تپتے صحرا میں چلتے چلتے آدمی ایک دم نخلستان میں جا پہنچے. مجھے دیکھ کر وہ بڑی ادا سے مسکرائی. سلام خان جی، میں آپ کے لیے کپڑے لائی ہوں، ڈلو صاحب نے بھیجے ہیں. یہ لان کا کرتا ہے، آرام دے گا، اور یہ شلوار بالکل نئی ہے. اس نے پلنگ پر سے سب چیزیں اٹھا کر میرے آگے ڈھیر کر دی. اس کا انداز بڑا ہی دل فریب تھا. وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھ سے صدیوں سے آشنا ہے. نام کیا ہے تیرا؟ جی، میرا نام سنبل ہے. کیا کرتی ہو تم یہاں؟ میں جی بڑی بیوی کے پاس ہوتی ہوں. یہ کپڑے بدل لینا، اور میں خوشبو بھی لائی ہوں. بڑی مہربان ہو رہی ہوں، پہلی بار دیکھ رہا ہوں تمہیں. میں ادھر نہیں آیا کرتی، اب ان کا حکم ہوا ہے تو آئی ہوں. اس کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی. اس سے کپڑے لے کر میں ایک بار پھر غسل خانے میں جا گھسا. کپڑے بدل کر میں باہر آیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. تو وہ بولی، آپ کو پتا ہے ڈلو صاحب نے مجھے آپ کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ مجھے کیا معلوم، خدا کی باتیں خدا جانتا ہے، اور ڈلو صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. میں نے سگریٹ منہ سے لگا لی. اس نے بڑے سلیقے سے آگے بڑھ کر تیلی جلا کر اسے سلگا دیا. اسے دیکھ کر آدمی کا دماغ خواہ مخواہ خراب ہونے لگتا تھا. پتہ نہیں وہ کس کے گھر کا چراغ تھی. یوں لگتا تھا جیسے فطرت نے اسے بڑی فیاضی سے نسائیت کا ہر ہتھیار مہیا کر دیا تھا. مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ بولی، آپ کیا کرتے ہیں؟ سنا ہے آپ کا نشانہ بہت تیز ہے. میں نلائی کرتا ہوں کھیتوں کی، میرا یہی کام ہے.
میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی۔ چند لمحے بعد وہ بولی، آج یہاں مجرا ہوگا، نذیر بیگم آئی ہے لاہور سے۔ کیسی ہے وہ؟ تم نے دیکھی ہے؟ ہاں، بڑی خوبصورت ہے۔ کتنی خوبصورت ہوگی وہ تمہارے خیال میں؟ پتہ نہیں، پر اسے دیکھ کر بھی دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ہے کیسی وہ؟ وہ سلفے کی لاٹ جیسی ہے، بہت سچ بن کر آئی ہے۔ آپ مجھے کوئی خدمت بتائیں۔ مشکل ہے بیوی، تم جاؤ اور اس برکت کو ادھر بھیج دو۔ میں نے سنا ہے عورتوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے تو اس کے کان دکھنے لگتے ہیں، اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہتر ہے کہ تم چھٹی کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں برآمدے میں جا ٹھہرا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ اس عورت کو میری آزمائش بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ڈھلو صاحب میرے کردار کا یہ رخ دیکھنے کے متمنی ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری قیمت کیا ہے۔ ایک عورت، 1 کروڑ روپیہ، یا 1 جان کا نذرانہ۔ پتہ نہیں انہیں مجھے اس آزمائش میں ڈالنے کا خیال کس طرح آیا۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا، مگر اندر سے میں لرزنے لگا تھا۔ وہ ہمرنگ زمین دام مجھے کسی نئے چکر میں ڈال سکتا تھا۔ سنبل مایوس سے ہو کر کمرے سے نکلی اور چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اسے وہاں سے نکلے کو 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ برکت تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آن پہنچا۔ خان جی، وہ سنبل سے کیا کہہ دیا آپ نے؟ وہ تو بری طرح رو رہی ہے، کچھ بتاتی ہی نہیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے دھرانے دیا تھا۔ کیوں بھیجا تھا تم نے اسے میرے پاس؟ کیا کام تھا اسے مجھ سے؟ وہ جی، آپ بھی بہت بھولے بادشاہ خان جی، کچھ بتایا نہیں آپ کو اس نے؟ نہیں، بس وہ ایسے ہی بہکی بہکی باتیں کری تھی۔ میں نے کہا جا بی بی، میں اس گاڑی کا بیل نہیں ہوں، اور وہ چلی گئی۔ خان جی، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہے۔ یہ سنبل خود مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ میں اسے آپ سے ملوا دوں، مگر کیوں؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ دلوں کے بھید تو خدا ہی جانتا خان جی، پر اس نے آپ کو آج دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت سے وہ آپ کے سامنے آنے کے لیے بے چین تھی۔ اچھا، مگر بھائی برکت، وہ ڈھلو صاحب کی منظور نظر ہے، کیوں ذلیل کرواتے ہو مجھے ان سے؟ نہیں جی، وہ بڑی بیوی کی حفاظت میں ہے، انہی کی خدمت کرتی ہے، اور ڈھلو صاحب کے لیے وہ بالکل غیر ہے۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، وہ بہت بھولی بھالی لڑکی ہے خان جی۔ کمال کرتے ہو یار، وہ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کیا واسطہ؟ برکت کچھ سٹپٹا سا گیا، بولا، وہ کہتی تھی کہ لڑکی جو ہے نا سنبل، قصور کے قریب تارا پورا کے مزاری کی بیٹی ہے۔ اس نے 10ویں پاس کی تو اس کا باپ مر گیا، ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ پہلے کسی اور گھر میں تھی، اب ادھر بڑی بیوی کے پاس ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو پسند کرتی ہے۔ وہ خود ضد کر کے ادھر آئی تھی۔ مگر وہ بڑی غلط باتیں کرتی ہے یار۔ وہ ایسی آپ کو آزما رہی ہوگی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے اور کس گھر میں کام کیا ہے؟ وہ حشمت رانی کے ہاں کام کرتی تھی۔ وہ جیا بگا کی زمیندارنی ہے، اسی کی سفارش پر ڈھلو صاحب نے اسے یہاں رکھ لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر برکت میں خواہ ذلیل ہو گیا۔ یار وہ بڑی بیوی اور ڈھلو صاحب اور حویلی کے اتنے سارے لوگ کیا سوچیں گے؟ کیسی پاگل لڑکی ہے یہ؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے خان جی، وہ خود ہی ادھر آئی تھی۔ بڑی دکھی لڑکی ہے وہ، اس کو تسلی تو دیں، وہ اچانک ہی آپ پر رچ گئی ہے۔ پر وہ مجھ سے ایسی انشن باتیں کیوں کرتی ہے؟ کہتی تھی کہ مجھے ڈھلو صاحب نے بھیجا ہے۔ ڈھلو صاحب اسے بھلا کیوں بھیجتے؟ بہرحال شام کا کھانا لے کر وہی آپ کے پاس آئے گی، آپ اس سے نرمی سے بات کریں، وہ بہت ہی آزردہ ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، میں یہ بھی کر دیکھوں گا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کوئی چکر والا معاملہ نہیں ہے خان جی، لڑکی لڑے اور بس۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میری سوچ کے تانے بانے الجھ سے گئے تھے۔ اس لڑکی کو میں سمجھ نہ سکا، وہ کسی کو بتائے بغیر میرے پاس چھپ چھپا کر آ سکتی تھی، اسے اتنا فطور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کے دل اور دروازے پر تو کوئی بھی عورت دستک دے سکتی ہے بے دھڑک، اسے تو ہر جگہ داخلہ مل سکتا ہے۔ کون ہے جو سنبل جیسی لڑکی کو دھتکار دے؟ وہ مجھے اس رنگ میں نہ ملتی تو شاید میں اس کی ساری ہی باتیں مان لیتا۔ شام آہستہ آہستہ حویلی پر اتر رہی تھی۔ میں اپنی فطری ضرورت کے لیے غسل خانے میں داخل ہوا تو مجھے اپنے اتارے ہوئے کپڑے آڑے ترچھے ٹنگے نظر آئے۔ میں ان کو سیدھا کر کے باہر لانے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ کچھ کھلے نوٹ اس کرتے کی جیب میں رہ گئے تھے جسے میں نے اتار دیا تھا۔ وہ نوٹ میں نے کرتے سے نکالے تو اچانک مجھے یاد آیا کہ بلبیر سنگھ کا رقعہ بھی میں نے کچھ دیر پہلے کرتے کی جیب میں رکھا تھا۔ ڈھلو صاحب کو پڑھا دینے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رقعہ میں نے اسی جیب میں ڈالا تھا، مگر اب وہ اس میں نہیں تھا۔ میں نے اسے وہاں سے غائب دیکھا تو پریشان ہو کر نئے کرتے کی جیبیں بھی دیکھ ڈالی، مگر وہ ان میں بھی نہیں تھا۔ شلوار میں اندر کی طرف نیفے کے ساتھ 2 جیبیں لگی تھیں، وہ نوٹوں سے تو بھری تھی مگر رقعہ ان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے غسل خانے اور کرتے کی ہر شے الٹ پلٹ کر دیکھ لی، مگر رقعہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بڑی اچنبے والی بات تھی۔
میں سمجھا ہو سکتا ہے وہ رقعہ ڈھلو صاحب نے بے خیالی میں اپنی جیب میں ڈال لیا ہو. رات کو وہ جب ملیں گے تو میں ان سے معلوم کر لوں گا. 8 بجے کھانا میرے لیے سنبل نہیں بلکہ برکت خود لے کر آیا. وہ کیوں نہیں آئی بھائی؟ تم تو کہتے تھے کہ وہ کھانا خود لے کر آئے گی. پتہ نہیں جی کیسی پاگل لڑکی ہے، بس نہیں آئی. آپ سے کچھ ڈر گئی ہے، کہتی ہے کہ آپ بہت جنگلی ہیں. اچھا، یعنی یہ خطاب بھی ملنا تھا ہمیں. یار وہ بڑی تیز لڑکی ہے. کتنی عمر ہوگی اس کی؟ وہ تو 18 بتاتی ہے، ویسے لگتی زیادہ کی ہے. کب سے رہ رہی ہے وہ یہاں پر؟ وہ 10 دن پہلے ادھر آئی تھی. کام کاج میں بہت ہوشیار ہے. بڑی بیوی تو اس کا نام لے لے کر جیتی ہے. یہ جو فیرنی ہے نا، اسی نے پکائی ہے. کہتی تھی اس جنگلی کو بتا دینا. میں معافی چاہتا ہوں خان جی، یہ اس کا اور آپ کا معاملہ ہے. میں سٹپٹا کر رہ گیا. یار خواہ مخواہ فساد میں نے ڈال دینا. ان عورتوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. چل پہلے میں یہ فیرنی سیدھی کر لوں. یہ کہہ کر میں نے سب سے پہلے فیرنی پر ہاتھ ڈالا. میں نے بڑی سی ڈونگی تشتری پر رکھا رومال اٹھایا تو معلوم ہے کہ فیرنی پر بڑے قرینے سے نقرئی ورق لگائے گئے ہیں، اور اس ورق کے ایک کونے پر کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی دھرا ہے جس پر لکھا تھا جنگلی صاحب کے لیے. تو یہ قصہ ہے. میں نے وہ پرزہ برکت کی نظروں سے بچا کر الگ رکھ دیا. فیرنی واقعی مزیدار تھی. اس کے 2 لقمے منہ میں ڈالنے کے بعد میں رکابی چھوٹی سی میز کے ایک کونے پر رکھنے لگا تو میرا اندازہ کچھ غلط ہو گیا. شاید میرا ہاتھ ہل گیا تھا. رکابی فرش پر گری اور چھناکے سے ٹوٹ گئی. فیرنی فرش پر بکھری تو برکت بولا، دھت تیرے کی، پتہ نہیں کس نیت سے بھیجی تھی اس پاگل نے. خان جی یہ آپ کی قسمت میں نہیں تھی. ہاں یار، پر خیر جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. لا پہلے میں اس بھنے ہوئے مرغ سے مذاکرات کرتا ہوں. برکت نے فرش صاف کیا اور رکابی کا چورا اٹھا کر باہر کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا. ڈھلو صاحب 8:30 بجے واپس آئے اور کھانا کھائے بغیر میرے کمرے میں آن پہنچے. وہ بولے، آپ کے لیے میں 2 اعتباری آدمیوں کے پتے لایا ہوں. وہ آپ کو امرتسر میں ہی ملیں گے. ایک تو بالک رام ہے، وہ ادھر گلی ڈبگرہ میں رہتا ہے. اس نے رتنا میوزک ہال کھول رکھا ہے. ایک بال ناتھ ہے، وہ حال بازار میں فوٹوگرافی کی دکان کرتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے مجھے کاغذ تھما دیا جس پر ان دونوں کے پتے درج تھے. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ان سے ملیں، تارو شناخت کے لیے اپنا کوئی نام اسے بتا دیں، مگر اپنے ہر فقرے میں سرگباشی ضرور کہیں. کہیں 5 فقروں میں پہلے. وہ کس طرح؟ یہ تو خواہ مخواہ کا ڈرامہ بن جائے گا. نہیں، ڈرامے کی کیا بات ہے؟ مثلاً آپ اس کے پاس جائیں تو پوچھیں، وہ سرگواشی کیا نام ہے ان کا؟ بالنا سرگواشی صاحب آپ ہی ہیں؟ وہ جواب دے گا، میں تو ابھی زندہ ہوں حضور. آپ کہیں گے کہ میرا نام سرگواشی کپور داس ہے. میں سرگواشی اس شہر میں نووارد ہوں، پر کوئی سرگواشی یاربیلی ہی نہیں مل رہا. آپ سرگواشی رامائن داس کو جانتے ہیں؟ وہ جو سرگواشی ترن تارن میں رہتے ہیں. بس اس طرح آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو شناخت کر لے گا. یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے. ہاں، اصل بات اس سے علیحدگی میں کریں. بڑا جیدار آدمی ہے وہ. اس کا اصل نام شیر بہادر ہے. وہ تلگنگ کا رہنے والا ہے. اور دوسرا، اس سے میں کس طرح بات کروں گا؟ 2 + 2 = 8 16. ہاں مجھے یہی بتایا گیا ہے. اس سے بات کریں تو کہیں کہ شری بالک رام جی آپ ہی ہیں؟ بھگوان کی کرپا سے 2 + 8 16. وہ کہے گا نہیں جی، 2 ضرب 8 16 ہوتے ہیں. آپ کہیں گے شری بالک جی کبھی تو 2 + 8 16 ہو جائیں گے. یوں وہ آپ کو شناخت کر لے گا. مگر وہ میرے ساتھ تعاون کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں. بالک رام کا اصل نام خوشی محمد ہے. مگر میں بارڈر کیسے کراس کروں گا؟ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا. آپ کو بھارتی پولیس کی وردی کل مل جائے گی. وہ پہن کر گھس جائیں ادھر. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. مگر ادھر بھی تو رینجرز ہوتے ہیں، ان کی وردیاں مختلف ہوتی ہیں. جناب یہ تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2-3 دن تک پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ مل جائے گا. آپ ٹرین میں سوار ہو کر جائیں گے. نام میں نے آپ کا وہاں عبداللہ خان اورنگ سے ہی لکھوا دیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے جناب، مگر میرا چوکٹھا کون بدلے گا؟ اب کی بار آپ انڈیا پٹھانوں کے لباس میں جائیں گے. آپ کی بغل میں بیساکھی ہوگی. ہم آپ کے چہرے کی مرمت بھی کر دیں گے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منصوبے کی ساری تفصیلات طے کر کے آئے ہیں. ہاں، اور یہ رہی فہرست. ان لوگوں کو نہیں مارنا ہے، زندہ حالت میں اغوا کر کے پاکستان لانا ہے. یہ سب کے سب بھنڈاری پارٹی کے چیلے ہیں. مگر میں تو آسیہ کے لیے وہاں جاؤں گا. وہ کام مقدم رکھیں، ساتھ کے ساتھ یہ سلسلہ بھی مکمل کریں. ڈلو صاحب، آپ کے ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ آسیہ کو ان لوگوں نے کہاں پہنچایا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں مل رہی. ویسے میں ان کو خبردار کر آیا ہوں، وہ 2-3 دن تک کوئی نہ کوئی خبر ضرور دیں گے. ٹھیک ہے ڈھلو صاحب، بلبیر سنگھ سے تو میں بہرحال بہت کچھ معلوم کر سکتا ہوں. آپ کا اندازہ غلط ہے.
مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ آدمی آغا بلال ہے، کیونکہ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں ڈاکو کی گولی سے مر گیا تھا۔ نہیں ڈھلو صاحب، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے اس معاملے پر خاص طور پر معلومات حاصل کی ہیں، وہ لوگ تو مجھے یہی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں اب مجھے بلبیر سے براہ راست سوال کرنا ہی پڑے گا۔ اب ان سب باتوں کو الگ رکھیں اور میرے ساتھ اب ادھر چلیں، ہم لوگ مجرا دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے دوسرے حصے میں جا پہنچے۔ گھاس کے خوبصورت قطعے پر جو چار دیواری کے اندر بنا تھا، بڑے قرینے سے صوفے اور کرسیاں لگی تھیں، جن کے درمیان میں ایک جانب چاندنی پر سازندوں کے عین بیچ میں نذیر بیگم بیٹھی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین عورت تھی۔ ڈھلو صاحب کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، رک کر ڈھلو صاحب کو آداب کیا۔ وہ چوڑی دار پاجامہ اور پشواس پہنے تھی، بال اس کے لمبے تھے اور کمر تک لہرا رہے تھے۔ اس نے پیچھے موتیوں کے ایک ہار سے بالوں کو باندھ رکھا تھا۔ ڈھلو صاحب مجھے ساتھ لے کر صوفوں کی طرف بڑھے۔ وہاں 5 آدمی اونچے سفید شملوں والی مغلی طرز کی پگڑیاں باندھے بیٹھے تھے، جیسے وہ خود کو بے وقت سمجھ کر سب اپنے آپ کو چھپا لینے میں مصروف ہوں۔ ڈھلو صاحب ان کے قریب پہنچے تو بولے، یہ بھی ہمارے دوست ہیں ہاشم خان، آج ہی آئے ہیں۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ سی آئی اور پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے ڈھلو صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ کچھ ہی منٹ بعد انہیں سازندوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ نذیر بیگم اپنے فن کے مظاہرے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے پنڈلیوں تک گھگرو باندھ دیے تھے۔ خدا نے شیر کو ہیبت، لومڑی کو مکاری، زرگر کو عیاری اور کنجروں کو عورت عطا نہ کی ہوتی تو وہ سب کے سب بھوکوں مر جاتے۔ سازندے نذیر بیگم کے ہر قدم پر نہال ہوئے جاتے تھے۔ میں نے ہوٹل میں مس ڈورتھی کا ناچ بھی دیکھا تھا۔ میرے لیے وہ بالکل نئی چیز تھی۔ اس میں فن کم تھا اور عرانیں زیادہ تھی، مگر نذیر بیگم کے ہاں فن تھا۔ اس نے اٹھ کر گھگروؤں کے منہ میں زبان رکھ دی۔ وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیکھو، ہماری تقدیر کو دیکھو، ہم کہاں جا پہنچے ہیں۔ نذیر بیگم کا کمال یہ تھا کہ وہ گاتی بھی تھی اور ناچتی بھی تھی، نہ اس کا دم پھولتا تھا، نہ آواز کا لوش ٹوٹتا تھا۔ ڈھلو صاحب کے مہمان کوئی بڑے ہی باذوق لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے بٹووں کے منہ کھول دیے۔ وہ ہر تان پر 100 کے نوٹ لٹانے لگے۔ نذیر بیگم کی آواز نے گرد و پیش کو محصور کر دیا تھا۔ میرے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ڈھلو صاحب نے اسے بلا وجہ نہیں بلایا تھا۔ وہ تو تخت طاؤس کی حقدار تھی۔ کسی کی جیب سے کسی ایسی کے لیے پیسہ نکلوانا کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ آنکھ ملاتی تھی تو دل کی دیواروں کے اندر کھلبلی مچ جاتی تھی۔ انہوں نے اس پر بڑے بڑے نوٹ لٹا دیے۔ ان مہمانوں میں سے ایک کا نام جہانگیر تھا۔ اسے مخاطب کر کے ڈھلو صاحب بولے، کیوں جہانگیر صاحب، کیا خیال ہے، گا سکتی ہے نا؟ کیا کہوں چودھری صاحب، میں تو یہ گلا ہی خرید لوں، اس جیسی کوئی ہوگی بھلا؟ آپ کا تو انتخاب لاجواب ہے۔ آپ کو قرآن دازی کرنی ہوگی ڈھلو صاحب، جہانگیر کا ساتھی بولا۔ وہ ولایتی سوٹ پہنے تھا۔ ارے ڈاکٹر جہانزیب، یہ تو کمال کی بات کرتے ہو یار تم۔ اس 1.25 گز قد کی قیمت 2000 مربع زمین ہے۔ ڈھلو صاحب نے کچا پکا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ نذیر بیگم نے 2 غزلیں اور گائیں اور وہ ناچنے پر آئی تو کسی کو ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ 2 ناچ اس نے پیش کیے، 2 طوفان اٹھائے، تیسرا جھیلنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ میں حیرت زدہ سا ہو کر تھکے قدموں سے چلتا ڈھلو صاحب کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ تبھی اچانک مجھے وہ بلبیر والا رقعہ یاد آیا جس کے بارے میں ڈھلو صاحب سے پوچھنا بھول گیا تھا۔ انہوں نے میرا سوال سنا تو وہ بولے، وہ تو ہاشم خان آپ نے جیب میں ڈال لیا تھا، میں نے پڑھ کر آپ کو رقعہ واپس کر دیا تھا۔ مجھے بھی یہی خیال پڑتا ہے جناب، یہیں کہیں ہوگا، کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں غسل خانے کے اندر پارٹ میں تو نہیں گر گیا؟ نہیں، وہاں تو میں دیکھ چکا ہوں۔ ارے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، مل جائے گا وہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ بوجھل قدموں سے چلتے مہمان خانے کے صحن سے واپس لوٹ گئے۔ میں بھی جلدی بستر پر لیٹ گیا۔ تازہ ٹھنڈی ہوا کے گزر کے لیے میں نے کھڑکی کے سامنے والا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اگرچہ کمرے میں پنکھا بھی لگا تھا، مگر دروازہ بند کرنے سے تازہ ہوا کا گزر ناممکن ہو جاتا۔ میرے لیے ڈھلو صاحب کی اس قلعہ نما حویلی میں کسی ڈر خطرے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ میں وہاں ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کھلے دروازے میں سے مچھر موج در موج اندر آنے لگے ہیں۔ یہ دخل در معقولات میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر جلدی گہری نیند میں کھو گیا۔ نذیر بیگم کا فن بڑا ہی سکون پرور ثابت ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دروازے پر کوئی بڑی احتیاط سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ پستول میں نے سیدھے ہاتھ میں تھام لی۔ شاید میری آزمائش کی ایک اور گھڑی سر پر آن پہنچی تھی۔ کون ہے؟ میں سنبل ہوں جناب۔ ایک دبی گھٹی سرگوشی جیسی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے دروازہ کھول دی۔ سامنے واقعی سنبل کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟
تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میرے پاس سے گزری اور کمرے میں گھس کر میرے پلنگ پر جا بیٹھی۔ یہ دروازہ بند کر دیں جنگلی صاحب، لیڈیز سے اس طرح بات کرتے ہیں کیا؟ تم کہاں کی لیڈی ہو اور مجھ سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ میں نے آپ کے لیے فیڈنی بھیجی تھی، کیا آپ نے کھائی نہیں؟ نہیں، وہ رکابی ٹوٹ گئی تھی۔ بس یہی آپ کی نالائقی ہے، حالانکہ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنائی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ میں نے سوچا آپ تنہائی میں ڈرتے ہوں گے شاید۔ کیوں؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ لگتا تو یہی ہے۔ تم چاہتی کیا ہو سنبل؟ ڈھلو صاحب نے بتایا کہ آپ امرتسر گئے تھے۔ تمہیں کیسے بتا دیا انہوں نے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان سے؟ وہ بڑی بیوی سے باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی۔ پر آپ اتنے روکھے لہجے میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرا یہاں آنا برا لگا؟ ہاں، میں گیا تھا امرتسر، مگر تمہیں کیا دلچسپی اس بات سے؟ میں امرتسر میں پیدا ہوئی تھی، وہ میرا اپنا شہر ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے، میرا دماغ الٹ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ میری بات سن کر تڑپ کر اٹھی اور بولی، تمہیں میں اچھی نہیں لگتی، میری طرف دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، یوں کہ اس کے دونوں ہاتھ میرے کانوں پر تھے۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے دائیں کان پر آیا ہی تھا کہ میرے دماغ میں عجیب سی ٹھنڈی ہوا پھیلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں حواس کھو بیٹھا۔ سنبل کا وجود میری نظروں میں ایک لحظے کے لیے ہیولا بنا اور پھر معدوم ہونے لگا۔ مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہ رہا۔ وہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میں کسی بھی طرح اس کا ادراک نہ کر سکا، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میں سب کچھ خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھیں کھلی تھیں مگر مجھے اپنے جسم پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں ہاتھ پر ہلانے کی سخت کھو بیٹھا، دماغ معاف نہیں ہوا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی، مگر میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ اپنے دفاع کے لیے میں انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سنبل نے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چسنی جیسی شے تھام رکھی تھی۔ وہ اس نے کان پر رکھ کر دبائے تو اس میں سے کوئی گیس سی نکلی جو کان کی راہ سے دماغ تک پہنچی اور میرے اعصابی نظام کو کریش کر گئی۔ یہی نہیں بلکہ میری قوت گویائی بھی سلب ہو گئی تھی۔ سنبل نے مجھے یوں بے بس ہوتے دیکھا تو ایسے مسکرائی جیسے اس نے چیتے کو مار لیا ہو۔ اس نے مجھے فرش پر گرنے دیا، میں لڑکا تو کرسی الٹ گئی جسے اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ این اسی وقت مجھے دروازے میں سے ایک آدمی اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے میں پہچانتا تھا، اس کا نام مالو تھا۔ وہ ڈھلو صاحب کے خاص ملازمین میں شمار ہوتا تھا۔ علی زئی سے اس کا بڑا گہرا دوستانہ تھا۔ اسے میں نے حویلی میں کئی بار ادھر ادھر پھرتے دیکھا تھا، مگر وہ کسی سے بہت کم بات کرتا تھا۔ وہ دوہرے حفصے کا بڑا ہی کڑیل جوان تھا۔ وہ بلی جیسی احتیاط سے اندر آیا اور بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا سنبل، میں صندوق لے آؤں؟ ہاں جلدی کرو، اس مصطفیٰ کا بڑا صندوق لانا۔ ابھی لایا۔ مالو تیزی سے باہر نکل گیا۔ سنبل اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر بڑی ہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مالو کو 10 منٹ بعد ایک 4.5 فٹ لمبا لکڑی کا صندوق اندر لے آیا۔ اس میں کپڑے بھرے ہوئے تھے، وہ انہوں نے نکال کر الگ رکھ دیے۔ پھر ان دونوں نے مل کر میرے منہ کو کھول کر اس میں رومال ٹھونسا اور اس پر کس کر پٹی باندھ دی۔ وہ پٹی انہوں نے بستر کی چادر پھاڑ کر بنائی تھی۔ اسی چادر سے ان لوگوں نے کچھ اور ٹکڑے پھاڑے اور میرے ہاتھ پیر باندھ کر انہوں نے اٹھا کر مجھے صندوق کے اندر پہلو کے پر لٹا دیا، اس طرح کہ میرے گھٹنے میرے پیٹ کو چھو رہے تھے۔ وہ صندوق 2.5 فٹ چوڑا تھا جس میں انہوں نے مجھے چرمر کر کے یوں ڈال دیا کہ میں کوشش کے باوجود اس میں ہل نہیں سکتا تھا۔ میں صندوق میں لیٹا تو مالو بولا، ڈھلو کا کیا کرنا ہے اب؟ اس کو میں نے تہہ خانے میں ڈال دیا ہے، کل رات اسے وہاں سے نکال لیں گے۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ مصطفیٰ صبح 4 بجے یہاں سے تانگے میں جائے گا۔ اس صندوق کے علاوہ اس کے پاس ایک اٹیچی کیس بھی ہوگا اور بستر بھی۔ اسے اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے تم اس سے پتوں کی موڑ پر یہ صندوق لے لو گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ کار کہاں ملے گی؟ وہ پتوں کی سے ذرا ادھر کھڑے ہوں گے۔ کار سفید رنگ کی ہے، LP 251 نمبر ہے اس کا۔ صندوق اس کی چھت پر رکھ دینا اور بس۔ یہ سب کچھ تم پہلے بھی بتا چکی ہو۔ یہ بتاؤ کہ صندوق میں ہوا کہاں سے ملے گی اسے؟ دیکھو یہ میں اس میں پہلے ہی سوراخ ڈال چکی ہوں۔ اس نے صندوق کی عقبی دیوار پر ہاتھ مار کر کہا۔ میرا منہ اسی طرف تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے 5-6 سوراخ تھے جو شاید کسی برمے سے ڈالے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کے وقت تم بہت مصروف رہی ہو۔ ہاں، اب اس پر کپڑے ڈال کر صندوق کو تالا ڈال دو۔ مجھے یقین ہے کہ مصطفیٰ سے نہیں کھولے گا۔ پتوں کی موڑ پر ہمارا آدمی صندوق اس سے زبردستی لے لے گا۔ مالو نے اس کے کہنے کے مطابق میرے اوپر ڈھیر سارے کپڑے اس طرح ڈال دیے کہ میں ان میں بالکل چھپ گیا۔ اگر میری ناک کے سامنے صندوق کے تختے میں وہ سوراخ نہ ہوتے تو میرا دم گھٹ کر میں وہیں مر جاتا۔ مالو نے صندوق کو ایک طرف سے پکڑا اور سنبل نے دوسری طرف سے۔
وہ اسے اٹھا کر مہمان خانے سے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مصطفیٰ کون ہے جسے صبح سویرے وہاں سے رخصت ہونا ہے۔ صندوق کو ایک جگہ رکھ کر مالو نے ایک اٹیچی گیس اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ بستر بھی بندھا ہوا ہے، میں خود اسے 4 بجے تانگے میں بٹھا کر اسٹیشن کی طرف لے چلوں گا۔ ہاں، باقی کام وہ لوگ خود کر لیں گے، اب تم جاؤ، میں بھی اندر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سنبل وہاں سے باہر چلی گئی۔ مالو اس کے پیچھے تھا۔ اس کے قدموں کی دور ہوتی چاپ مجھے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میری جو حالت ہو رہی تھی اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے اعضاء نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سب کچھ سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مگر گیلے آٹے کی طرح وہاں بے بس بندھا پڑا تھا۔ وہ کیفیت میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میرے بدن پر کپڑوں کے انبار نے میری جان الگ گھلا دی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کیسے میں نزا کے عالم میں ہوں۔ مجھے ابھی تک یہ سب کچھ خواب جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نہیں جان سکا تھا کہ اس سنبل کا اصل روپ کیا ہے، کیوں اور کس مقصد کے لیے اس نے مجھے یوں بے خبری میں مار گرایا ہے۔ ان دونوں کو وہاں سے نکلے کوئی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈھلو صاحب کے گن مین زاہد اور شفیع تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں سنبل کے تیار کیے ہوئے تابوت میں بند پڑا تھا۔ شفیع کہہ رہا تھا، وہ تو یہاں بھی نہیں ہے یار، اس سنبل سے تیرا عشق میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ بڑی بی بی کے کمرے میں ہوگی۔ نہیں بھائی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے کمرے میں جانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں وہاں گیا تو دیکھا کہ اس کا کمرہ خالی پڑا تھا، وہ اپنے بستر میں نہیں تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ زبردستی کا عشق ہے پیارے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کمرے میں سو گئی ہو۔ نہیں، اس کی خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ ادھر آئی ہے، اسی لیے میں تمہیں ساتھ لایا ہوں۔ وہ ضرور ہاشم خان کے پاس ہوگی، مگر وہ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی خوشبو اس کمرے میں بھی پھیلی ہوئی ہے، زاہد نے کہا۔ پھر وہ صندوق کو ٹھوکر مار کر بولا، یہ صندوق کس کا ہے؟ بہت وزنی معلوم ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صندوق ہے، وہ فارسٹ آفیسر ہے یہاں کا۔ پنکھا خراب ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے مہمان خانے میں سویا ہے، صبح 4 بجے یہاں سے چلا جائے گا، مگر شام کو میں نے اسے دیکھا تھا تو یہ صندوق تو بہت ہلکا تھا اس وقت، تو اب یہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا؟ زاہد کی حیرت بھری آواز سنائی دی، مجھے کیا پتا یار، اس میں اس نے کیا کچھ بھر لیا ہے؟ کہیں وہ تمہارا فارسٹ آفیسر ڈلو صاحب کا مال تو یہاں سے لے کر نہیں جا رہا؟ مال؟ کیسا مال؟ شفیع ایک دم چونکنا ہو کر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آؤ اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ وہ سریا لا ادھر، وہ کونے میں پڑا ہے، توڑ دے یہ تالا۔ یار کہیں کچھ گڑبڑ نہ کرا دینا تم۔ شفیع محتاط ہو کر بولا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تو بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے سریے کو تالے میں پھنسا کر جھٹکا جو دیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ زاہد نے فوراً ہی ڈھکنا کھول دیا اور کپڑے الگ پھینک کر یوں بولا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو، اوئے یہ تو ہاشم خان صاحب ہیں، انہیں کس نے بند کر دیا؟ جلدی نکال انہیں یار، ورنہ ڈلو صاحب گولی مار دیں گے ہمیں۔ یہ کہہ کر اس نے شفیع کی مدد سے مجھے صندوق سے نکال کر پلنگ پر ڈالا۔ اس کے جکڑ بند کھول دے۔ وہ میرے ہاتھ پر سلانے لگے، ہاشم صاحب، ہاشم صاحب۔ یا شفیع جا ڈلو صاحب کو جگا لا، یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات لگتی ہے مجھے۔ پہلے نے ہوش میں تو لیا، ٹھہر میں پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شفیع تیزی سے غسل خانے میں جا گھسا اور وہاں سے جگ میں پانی بھر کر دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا۔ خان جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ شیر کس نے گرا دیا؟ وہ بڑے ہی متاثر لہجے میں بولا۔ پھر اس نے پانی کا وہ جگ میرے منہ پر انڈیل دیا۔ مجھے جھرجھری سی آئی مگر میرے جسم میں سکت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اوئے ٹھہر جا، میں ان کے منہ پر منہ رکھ کر ان کو ہوا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد نے میرے کھلے منہ پر اپنی پگڑی کا باریک سا پلو رکھ کر اپنے منہ سے اس نے زوردار طریقے سے میرے پھیپڑوں میں ہوا بھری۔ اس کا میرے بدن پر معجزہ نما اثر ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اور زبان حرکت میں آ رہی ہیں۔ میں نے سر گھما کر نظریں شفیع کے چہرے پر جما دیں۔ خان جی یہ کیا ہو گیا آپ کو سرکار؟ ہم تو بے موت مارے جائیں گے خان جی۔ وہ بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے افراتفری کے عالم میں زاہد کو غسل خانے سے اور پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ بھاگ کر پانی کا جگ لے آیا تو شفیع نے مجھے سہارا دے کر پلنگ پر بٹھاتے ہوئے پانی میرے منہ سے لگا دیا۔ میں غٹا غٹ آدھا جگ پانی پی گیا۔ یوں لگا جیسے میرے جسم سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ اس پانی کا اثر یہ ہوا کہ میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ اب میرا گلا خشک اور سن نہیں رہا تھا اور میں اپنی زبان پر زیادہ آسانی سے قابو پا کر اسے ہلا سکتا تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شفیع میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ میں نے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب کیا حال ہے خان جی؟ ٹھیک ہوں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں شفیع، تم نہ آتے تو میرا قصہ ختم ہو چکا ہوتا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی قوت گویائی پر ارادے کا چابک برساتے ہوئے کہا، مگر میری آواز یوں نکل رہی تھی
جیسے میں کئی سال کا بیمار ہوں اور اب اتنا نہیں وہ نظار ہو چکا ہوں کہ بات بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ کوئی 15 منٹ اور گزر گئے۔ میرے جسم پر چھایا وہ بے پناہ اسملال آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پیروں سے تو جان نکلی تھی، وہ بھی اب لوٹ رہی تھی، مگر سانس اب بھی میرے قابو میں نہیں تھا۔ مجھے دودھ کا گلاس لا دو شفیع، لگتا ہے میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ دودھ تو میں آپ کے سرہانے رکھ کر گیا تھا، وہ ابھی تک وہیں پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے کی طرف گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس نے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہاتھ بھر لمبا گلاس اٹھا رکھا تھا۔ وہ میں نے ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ بہت ہی گاڑھا اور لذیذ دودھ تھا، جس میں شکر میرے مزاج کے مطابق ڈالی گئی تھی۔ کوئی 5 منٹ اور گزر گئے۔ دودھ سے میری طاقت بڑی حد تک بحال ہونے لگی۔ میرا سانس جو میرے قابو میں نہیں تھا اب باقاعدہ ہو رہا تھا۔